أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح فأخذ برأس أخيه يجره إليه إلى آخر الآية. ہمارے آج کے سبق کا آغاز الحمدللہ سورۃ العراف کی آیت نمبر 150 سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیچھے واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر گئے، اللہ رب العزت سے بات چیت، اور 30 دن کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن مکمل ہوئے، 10 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اضافی کوہ طور پر لگے، اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ اللہ رب العزت کے پاس سے واپس آنے لگے تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ پیچھے آپ کی قوم میں سامری نے کیا معاملات کیے، وہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو ذکر فرما دیا، جس کا ذکر ہم نے پچھلی آیات مبارکہ میں پڑھ لیا تھا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو یہ سارا معاملہ سامری کی طرف سے ہوا تھا کہ سامری نے یہ سارا معاملہ کروایا تھا، لوگوں کو بتا کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ جو ہوا، تو یہ سب سامری کے کہنے پہ ہوا تھا۔ اس کے حوالے سے تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن قال فما خطبکم یا سامری یہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آیا، تو اس مقام پر ہم یہ سب چیز پڑھ چکے۔ یہ بنی اسرائیل کی تیسری گمراہی تھی اور ایک طریقے بے وفائی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا اینڈ ریزلٹ بتا دیا کہ اینڈ میں ان لوگوں کو ندامت ہوئی تھی اور ان لوگوں نے اپنے کیے پہ حضرت موسیٰ سے معافی مانگی تھی۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی معافی مانگنے سے پہلے جو معاملات ہوئے تھے وہ پہلے معاملات کو اللہ رب العزت یہاں اگلی آیت مبارکہ سے ذکر فرما رہے ہیں، جس کو ہم نے آج شروع کیا ہے، جو کہ آیت نمبر 150 ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ہے، میں نے پچھلی سلائیڈ میں لکھی ہوئی ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بقیہ تفصیل میں آگے لکھ نہیں سکا کہ میرا کی بورڈ اچانک سے صبح خراب ہو گیا، فی الحال تو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ خیر کرے، کیونکہ تقریباً ہر سال 2 سال کے بعد اس کو بدلی کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اللہ کرے آگے مسئلہ نہ ہو، ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے آیت مبارکہ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کے پاس واپس آئے تو قوم کے پاس واپس آنے سے پہلے تو یہاں بہت سی تفصیلات ہیں، میں لکھ نہیں سکا ہوں، میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گا کچھ ضروری تفصیلات جو ہیں۔ حضرت موسیٰ کو کوہ طور سے واپسی سے پہلے اللہ رب العزت نے باخبر کر دیا تھا، خبر دے دی تھی کہ پیچھے سامری کا کیا معاملہ ہوا اور بنی اسرائیل 3 حصوں میں بٹ گئے۔ پہلا حصہ وہ جو سامری کے پیچھے چل پڑے، ٹھیک ہے، دوسرا وہ جو حضرت ہارون کے متبع رہے، اور تیسرا وہ جو کہ حضرت ہارون کے متبع رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر قائم رہے، ٹھیک ہے، اور نہی عن المنکر کرتے رہے، دشمن کو برائی سے روکتے رہے، تو یعنی سامری اور اس کی قوم کو برائی سے روکتے رہے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، جب بھی قوم میں گمراہی پھیلتی ہے تو زیادہ تر گمراہی نیکی کے راستے سے پھیلتی ہے۔ صحیح قوم میں جب گمراہی پھیلتی ہے تو نیکی کے راستے سے پھیلتی ہے، جیسے خلفائے اربعہ آئے، ٹھیک ہے، تو خلفائے اربعہ کے بعد یعنی 4 خلفاء آئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ 4 خلفاء آئے، تو ان کے بعد سے جب فتنے پھیلنا شروع ہوئے تو عبداللہ بن سبا نے دین کا روپ دھارا، اور دین کا روپ دھار کے
لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ ایسی سامری نے بھی دین کا روپ دھارا اور ہدایت والی قوم کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو ایک حصہ یہ ہو گیا، دوسرا قوم کا حصہ یہ ہو گیا، تیسرا قوم کا حصہ وہ تھا جو کہ خاموش تھے، کہنے لگے ہم کفر نہیں کریں گے لیکن ہم ان کو منع بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہم حضرت موسیٰ کا انتظار کریں گے، وہ آتے ہیں تو کیا ہوگا۔ تو صرف اس قوم کو اللہ رب العزت نے چنا، اس کے علاوہ ان کو بھی سزا ملی اور ان کو بھی سزا ملی، یعنی یہ بھی مستحق کے سزا پائے اور یہ بھی مستحق کے سزا قرار پائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور میں سنا دی تھی۔ یہ ساری بات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو طور میں سنا دی تھی، تو اس وجہ سے یہاں پر مفسرین نے بات فرمائی ہے کہ ولما رجع موسیٰ، اور ولما اور جس وقت، و اور لما جس وقت، رجع موسیٰ واپس آئے موسیٰ، الی قومہ اپنی قوم کے پاس، غضبانہ غصے کے ساتھ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے اطلاع دے دی تھی، اس وجہ سے قوم پر غصہ کرتے ہوئے واپس آئے۔ لیکن یہ غصہ صرف نفس کا غصہ نہیں تھا، آصفہ، یہ رنج والا غصہ تھا۔ چنانچہ ذہن میں رکھیں، جو انبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ان کے جو متبعین ہیں، وہ جب بھی کبھی غصہ کریں گے تو وہ غصہ محض غصہ نہیں ہوگا بلکہ غضبانہ آصفہ ہوگا، یعنی غصہ نفس سے غصہ نہیں ہوگا بلکہ غصہ مع افسوس ہوگا۔ میں غصہ آتا ہے کہ یہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو یہ خالصتاً اپنی ذات کے لیے غصہ ہوتا ہے۔ لیکن جو اکابر امت ہیں ان کو دیکھا کہ جب بھی انہوں نے غصہ کیا تو کبھی بھی نفس کے لیے غصہ نہیں کیا بلکہ آصفہ، رنج کی وجہ سے، اور رنج ان کو پہنچتا ہے دینی نقصان کی بنیاد پر۔ تو آج سبق میں دو تین غالباً نئے لوگ بھی انہوں نے کہا تھا ہم شامل ہوں گے، تو اس وجہ سے میں ایک ایک لفظ الگ کر کے بتا رہا ہوں۔ ولما، اور جب رجع موسیٰ، موسیٰ واپس آئے، الی قومہ اپنے قوم کی طرف، تو ان کی حالت یہ تھی کہ غضبان آصفہ، کہ وہ غصے میں بھی تھے اور رنج میں بھی تھے۔ چنانچہ اہل اللہ کا غصہ، جو نسبت دین ہے اس کا غصہ محض اپنی ذات کا غصہ نہیں ہونا چاہیے، وہ غصہ ہوگا تو اللہ کے دین کی خاطر غصہ ہوگا، کبھی بھی اپنے نفس کی خاطر یہ غصہ غصہ نہیں کہلائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھو، اور جو اللہ والا اس لیے غصہ کرے کہ اس نے میری شان میں یہ کر دیا، میرے سے اس نے اس طرح بات کر دی، وہ صرف محض اس وجہ سے غصہ کر رہا ہے، تو سمجھ لے یہ تو طریق موسوی پر نہیں ہے، وہ حضرت پیغمبروں کے طریق پر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، اور یہ جو غصہ اور جلال تھا، یہ غصہ جلال اللہ کی ذات کے لیے تھا۔ چنانچہ ذہن میں رکھیے کہ پیغمبر علیہ السلام کا کبھی بھی غصہ ان کے نفس اور ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا، چنانچہ ان کے ماتحتوں کا بھی یہی ہونا چاہیے۔ قالا، تو انہوں نے فرمایا، بئس ما، بہت ہی بری چیز ہے، بئس بری، ما جو، خلفتمونی من بعدی، بئس ما خلفتمونی من بعدی، خلفتمونی من بعدی، خلفت خلیفہ، یہ خلیفہ سے نکلا ہے، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، ٹھیک، یعنی میری نیابت میں تم نے کتنا ہی برا کام کیا۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو خود سمجھنی ہوتی، یہ نہیں کہ ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ پکڑ کے سمجھانا پڑے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک کامن سینس رکھی ہوتی ہے، کامن سینس جو ہوتی ہے، یہ کامن سینس اللہ رب العزت نے ہر بندے کو دی ہے۔ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم اتنے بے وقوف ہیں، نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے۔
دیکھیں المومن غر کریم، مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے، والفاسق خب اللعین، اور جو فاسق ہوتا ہے وہ بڑا چتر چالاک ہوتا ہے۔ المومن غر کریم، مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے، لیکن سیدھا سادہ ہونے کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری حدیث میں اتقوا فراست المؤمن، فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بعض میں آتا ہے فإنه ينظر بنور الایمان، وہ ایمان کے نور سے دیکھتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، یعنی مومن کی فراست کا دھیان رکھو کہ ہمارے بہت سے، میں نے تو خانقاہوں کے ماحول دیکھے ہیں، دیندار جگہوں کے ماحول دیکھے ہیں کہ بس جس کو زیادہ الو بنانا آتا ہے، تعریف کرنی آتی ہے، مکھن لگانا آتا ہے، سمجھتے ہیں بھائی یہ بہت بڑا آدمی، یہ بہت سمجھدار، یہ بہت تیز تراز ہے، جناب فلاں بندے ہیں انہوں نے شیخ کو، ہمارے شیخ کو، مطلب یہ ہے کہ فلاں نے ہمارے شیخ کو الو بنایا ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیسے لوگ ہیں، کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس کی بات پہ کان دھر لیتے ہیں، کسی نے کوئی بات، لوگ جو ہے وہ پمپ کرتے ہیں۔ ہمیشہ میں نے ہمیشہ اس بات کی تردید کی، میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بھی سامنے والے میں خود عقل نہیں ہے، محض پمپ کرنے سے بندہ پمپ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو ذہن میں رکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جو کہ دینی نوعیت سے ہٹ کر بہت سے معاملات کرتے ہیں۔ اصل میں یہی لوگ اہل دین اور اہل اللہ کے اصل اور خاص لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کیا کہ ضروریات اور معاملات، کیونکہ تعاون فی الدین، تعاون فی الدین بہت سی چیزوں سے ہوتا ہے، دعا کے ذریعے سے ہوتا ہے، جان اور خدمت کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور مال کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو تعاون فی الدین۔ تو یہ جو تعاون فی الدین کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو عام طور پہ یہ چیزیں مار جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ان کو نقصان دے جاتی ہیں اور بڑا، بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر سمجھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فراست تھی، وہ فراست اتنی واضح اور دو ٹوک تھی کہ وہ اپنی امت کے اوپر انہوں نے اس کا ایگریشن دکھایا اور اپنی امت کے اوپر وہ بات واضح کی۔ تو فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم نے اچھی نمائندگی کی ہے میری، میرے بعد تم نے اچھے طریقے سے خیال رکھا ہے اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اور جہاں ان کی قوم نے کوئی ان کو ایسا ایکسکیوز پیش کیا، کہتے اعجلتم امر ربکم، تم نے بہت جلدی کی، امر ربکم، میرے پروردگار، اپنے پروردگار کے حکم کے معاملے میں، کہ تھوڑا سا معاملہ انسان کو خود فراست والا ہونا چاہیے، فہم والا ہونا چاہیے کہ جو میرا بڑا ہے مجھ سے کیا چاہتا ہے، نہیں وہ ایک ایک چیز بتا کے جائے۔ دیکھو اگر گوسالہ آ گیا تو تم نے اس کی پرستش نہیں کرنی، سامری آ گیا تو تم نے اس کے پیچھے نہیں جانا، اور جناب لوگوں، اگر اگر فلاں بندے نے معبود گھڑ لیا تو اس کے پیچھے، ایک ایک چیز تو نہیں بتا کے جاتا نا، ایک بنیادی چیز بتائی جاتی ہے، جی مجھے فلاں چیز تو پر، انسان کو خود سمجھدار ہونا چاہیے، خود سمجھنا چاہیے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی، لیکن تصریح پہ تصریح ہونے کے باوجود بھی ایک بندہ کہ نہیں ہم تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، تو ظاہری بات ہے ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا یہ مسئلہ، ہمیں تو منع نہیں کیا گیا نا گوشالہ کی پرستش سے، لہٰذا جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو لہٰذا اب ہمارے
اوپر ایسی سختی نہ کی جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ اعجلتم امر ربکم، تم نے اپنے پروردگار کے معاملے میں بڑی جلدی کی، یعنی حماقت کی ہے، بے وقوفی کی ہے۔ ایک سمپل سی بات تھی، سمجھنے والی بات تھی، لیکن اس بات کو تم لوگوں نے اس طریقے سے معاملہ کیا۔ عجل تم امر ربی، تم نے بہت جلدی کی، امر ربکم، کہ اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا، اور جناب گوسالہ کی پرستش کرنا شروع کر دی، تھوڑی سی انہونی چیز دیکھی۔ چنانچہ جب سالک آگے بڑھتا ہے، یہاں میں ایک بات ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، سالک جب آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی چیلنجنگ چیز ہوتی ہے، وہ ایک نئی دنیا سے متعارف ہو رہا ہوتا ہے نا۔ اب جب نئی دنیا سے متعارف ہوتا ہے تو اس کو شیخ، استاد، مربی، رہنما کے علاوہ اور بہت سے رہنما نظر آنے لگتے ہیں، بہت سے رہنما نظر آنے لگتے ہیں، اور بہت سے جو رہنما سالک میں اسٹوڈنٹ سمجھ لیں، یعنی جو اسٹوڈنٹ ہے، جو پڑھ رہا ہے، جو دین سیکھ رہا ہے، اس کو سالک کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں۔ تو جب وہ اس کے سامنے ایک نئی دنیا متعارف ہو رہی ہوتی ہے، جیسے بطور مثال ہم نے ترجمہ شروع کیا تھا، ترجمے کا سبق شروع کیا تھا، ابھی الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ، 9واں پارہ، 10واں پارہ ہے ایک حساب سے، ایسے تو 9واں پارہ ہے۔ تو ہم نے ترجمہ شروع کیا تھا، تو میرے ماشاءاللہ پڑھنے والوں میں ایک صاحب تھے، بہت قابل، انتہائی درجے کے قابل۔ انہوں نے مجھے اپنا کام دیکھا، انہوں نے کہا میں یہاں سے ترجمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں فلاں کی ویڈیو دیکھتا ہوں، اس نے بھی پڑھایا ہوا ہے، فلاں ڈاکٹر ہیں اس نے بھی پڑھایا ہوا ہے، فلاں ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی پڑھایا ہے، فلاں علامہ ہیں انہوں نے بھی پڑھایا، فلاں اس نے الحمدللہ میں اتنوں کا ترجمہ سن کے اپنی بیاض پہ حل کرتا ہوں، اور ایسا کرتا ہوں۔ میں نے اس وقت ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ نے بھی ابتدا کی ہے، آپ صرف مجھے فالو کریں، میرے علاوہ کسی کو فالو نہ کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، تحقیقی میدان ہے، آپ مجھے اس کی اجازت دیں۔ میں نے کہا میری طرف سے اجازت نہیں، آگے آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ روبو پارا بھی نہیں پڑا اور غائب ہو گئے، اور ابھی تک ان کا یہی کہنا ہے مجھے ٹائم نہیں مل رہا، مجھے وہ موقع نہیں مل رہا، مجھے یہ نہیں ہو رہا، مجھے وہ نہیں ہو رہا۔ دیکھیں کیا ہے کہ جب سالک آگے، جب کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی بندہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو اس کے سامنے ایک نئی دنیا کا تعارف ہوتا ہے، تو اس کے سامنے ایک استاد آتا ہے، اس کے سامنے ایک مربی آتا ہے، اس کے سامنے ایک رہنما آتا ہے، تو شیطان اس کے سامنے کیا کرتا ہے؟ 10 رہنما کھڑے کر دیتا ہے، دیکھو یار یہ اس سے بہتر ہے، یہ تیرے ٹیچر سے بہتر ہے، یہ تیرے استاد سے بہتر ہے، یہ تیرے سکھانے والے سے اچھا سکھاتا ہے، جس سے تم سیکھ رہے ہو نا یہ اچھا سکھاتا ہے۔ میرا ایک بیان ہے وحدت مطلب کا، 3-4 منٹ کا ہے، وہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ کیا ہوا حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ؟ اعجلتم امر ربکم، کہ تم نے اپنے پروردگار کے معاملے میں بڑی جلدی کی، مطلب کیا ہے؟ حکم کا انتظار بھی نہیں کیا، بس خودرائی کر لی۔ ایک ایک آیت اپنے اندر طوفان سمیٹے ہوئے ہے، ہدایت کا طوفان، لیکن برت ولما رجع کیا ہے؟ اعجلتم امر ربکم، اعجلتم تم نے بہت جلدی کی، امر ربکم اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا، اور غصہ ایسا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، کہ انہوں نے تختیاں پھینک دی۔ تورات جو تھی وہ تختیوں کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، بعض حضرات نے کہا پتھروں کی تختیاں تھی، بعض حضرات نے کچھ اور کہا ہے، وہ تختیوں کی شکل میں تھی،
لیکن وہ تختیوں کو چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا کہ وہ تختیوں کی شکل کیا تھی، تو وہ ایک الگ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے ان تختیوں کو پھینک دیا۔ اصل میں یہ ہے عجلتم امر ربکم، انہوں نے یہ بات کہی کہ تم نے اپنے پروردگار کا، کیا تم نے اتنی جلد بازی کے اس سے کام لیا؟ آ کیا تم نے عجلتم جلد بازی سے کام لیا؟ عجلتم تم نے جلد بازی سے کام لیا کہ تم نے انتظار بھی نہیں کیا، یہاں سے ہم ایک محذوف نکالیں گے، امر ربکم کہ تم نے اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا۔ دیکھیں جار مجرور بعض دفعہ مضاف مضاف علیہ کسی سے متعلق ہوتا ہے، تو عجلتم کے اندر لفظی ترجمہ نہیں ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ امر ربکم کے انتظار نہ کیا اپنے پروردگار کے حکم کا؟ تمہارے سامنے ایک الٹی رہنمائی آئی، تم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور پھینک دی، یہ بات کہہ کر یہاں پر آپ بریکٹ میں ترجمہ لکھیں گے، یہ بات کہہ کر، وَأَلْقَى پھینک دی، اور پھر یہ بات کہہ کر، القى الالواح پھینک دی تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ اور اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ دیکھیے بڑا خطرناک اشکال ہے اور بہت ہی اہم ترین اشکال ہے یہاں پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں آ گئے کہ دو کام کر بیٹھے۔ کون سا کام؟ پہلا کام جو تھا وہ کیا تھا کہ کتاب اللہ کو کتاب اللہ کی بے ادبی، دوسرے بھائی کی بے ادبی۔ یہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے، کتاب اللہ کی بے ادبی کی اور بھائی کی بے ادبی۔ دیکھیں قرآن کوئی جان بوجھ کے پھینک دے، قرآن مجید جان بوجھ کے پھینک دے تو کافر ہو جاتا ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ تو اب اس حکم کی روشنی میں دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو معاملہ کیا اس کی کیا تعویل ہے؟ تو ایک سیدھی سی بات ہے، ایک واضح اور دو ٹوک بات ہے کہ یہ حکم حضرت موسیٰ کی قوم میں نہیں تھا، یہ حکم تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن اس کی تفصیل میں نے لکھی ہے کیونکہ میرا کی بورڈ چل نہیں رہا تھا تو میں نے ڈائریکٹلی پیسٹ کی ہے، اس کو سیٹ نہیں کر سکا میں۔ یہ مفتی مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کے حوالے سے وضاحت ہے، اور وہ یہ کہ میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غضب چونکہ تمام تر للہ تھا، اسی تو اس لحاظ سے دوسروں کے غصے پر قیاس نہیں کر سکتے جس میں نفس کا واسطہ شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اس کی مثال دی ہوئی ہے، لہذا اس معاملے میں یہ بنیادی بات سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ چونکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا، جب صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا تو اس وقت جو حضرت موسیٰ کو صحیح لگا وہ انہوں نے کیا۔ بقیہ واخذ کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو پھینک دیا، یہ تختیوں کو پھینکنا ہمارے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے
یہ گستاخی ہو، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے ایسی کوئی گستاخی نہیں تھی، کیونکہ ہر قوم کا مزاج اور معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ قرآن مجید کو زمین پہ رکھیں گے نا تو اس کو شدید بے ادبی سمجھا جائے گا، اور اس کے اوپر شرعی اعتبار سے بعض حضرات نے کوئی جرمانہ متعین بھی کیا ہے کہ قرآن کے وزن کے حساب سے صدقہ کرو، لیکن کوئی عربی ایسے کرتا ہے تو ہم اس کو کچھ بھی کہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ چیز بے ادبی نہیں ہے، البتہ ہمارے ہاں یہ چیز بے ادبی ہے، لہٰذا ہم اس کو برا سمجھیں گے اور وہ لوگ اس کو برا نہیں سمجھیں گے۔ جیسے ہندوستان کے ایک زمانے تک یہ معاملہ رہا کہ والد بیٹھا ہوتا تھا تو بیٹا اس کے سامنے نہیں بیٹھتا تھا، والد جو بھی بات کرنی ہوتی تھی منہ پیچھے کر کے بات کرتا تھا۔ تو ہر زمانے میں ہر جگہ میں ادب اور آداب الگ ہوتے ہیں۔ بائے- میں سمجھا نہیں، آپ کچھ ٹائپ کریں، آپ کریں، میں انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں۔ میرے خیال میں آپ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹائپ ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں ہر علاقے میں آپ کا سوال واضح نہیں ہے، مجھے اگر دوبارہ سوال آپ کرتے ہیں تو میں سمجھ لوں۔ نہیں، دیکھیں شریعت کا حکم بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر۔ شریعت کا حکم یہاں پر اس طرح ہے کہ شریعت میں ایک چیز ہوتی ہے عرف۔ عرف عرف کے اندر بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اور وہ ان معاملات کا تعلق عرف سے ہوتا ہے۔ یعنی عام طور پر عوام کی ٹرمینولوجی اس بارے میں کیا ہے، عوام کی اصطلاح جس کو ہم زبان میں ٹرمینولوجی کہتے ہیں، عوام کی اصطلاح اس بارے میں کیا ہے۔ فار ایگزامپل ایک میں آپ کو مسئلہ بتاؤں، یہاں پر میں تھوڑا سا دور جا رہا ہوں اس مسئلے سے تاکہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو۔ آپ کا اشکال بالکل واضح ہے، میں ابھی اس کی طرف آ رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے۔ جو لفظ طلاق ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص لفظ طلاق دیتا ہے لفظ طلاق کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ڈیورس کرتا ہے لفظ طلاق کے ذریعے سے، یا ڈیورس کا لفظ ہے، دیکھیے جی، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے فتاوی عثمانی میں ایک مسئلہ ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی، ٹھیک ہے، تو ڈیورس اس نے اس طرح دی۔ اب جو لفظ ڈیورس ہے، وہ ڈیورس جو ہے نا وہ ایس کے ساتھ ہوتا ہے، واللہ عالم اس کی صحیح سپیلنگ کیا ہے، بس میں نے تو اپنے حساب سے لکھ دیا۔ تو اس نے اپنی بیوی کو اس لفظ کے ذریعے سے ڈیورس دی تاکہ میری بیوی ڈر جائے۔ تو حضرت شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا جی اس سے طلاق ہو جائے گی، اس سے طلاق ہو گئی۔ وہ آیا اور بڑا غصے میں آیا اور کہا کہ حضرت یہ کیسے آپ نے کہہ دی اس سے طلاق ہو گئی، جب ایک لفظ واضح ہے، میں نے ڈیورس لکھا ہی نہیں، میں نے سی کے ساتھ لکھا ہے، میں نے سی کے ساتھ لکھا ہے تو ڈیورس نہیں ہوئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو لفظ ڈیورس ود سپیلنگ یا وداؤٹ سپیلنگ، یہ جب بولا جاتا ہے تو عرف میں اس سے طلاق ہی سمجھی جاتی ہے، لہٰذا آپ کی نیت کچھ بھی ہو اس سے طلاق واقع ہو گئی۔ ٹھیک؟ کسی شخص نے طلاق کی بجائے طلاق بولا، ٹھیک ہے، اب چونکہ لفظ اس سے یہی مراد ہوتا ہے لہذا طلاق ہو جاتی، اس مراد کو کہتے ہیں عرف۔ اس مراد کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس مراد کو کہتے ہیں عرف، یعنی ایسی چیز جو کہ لوگوں کے درمیان عام ہو جائے اس کو عرف کہتے ہیں۔ اس عرف کا شریعت میں بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے، اس عرف کو شریعت میں بہت زیادہ لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو یہ عرف انتہائی اہم ہے۔ چنانچہ ایک ذہن میں رکھیں کہ
ہر زمانے کا، ہر علاقے کا عرف الگ ہوتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، اور اس اونٹ پہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، حضرت عائشہ کی بہن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے حضرت اسما سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو حضرت اسما نے کو حیا آئی، اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتی، آپ تشریف لے کر جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، آج کے زمانے میں ہوگا سالی سے تو پردہ ہے، اور اللہ کے نبی جو ہیں اپنی سالی سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی موٹر سائیکل پہ اپنے ساتھ نامحرم کو بٹھا کے چلا جائے. ارے بھائی، اس زمانے میں اونٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور اونٹ میں اس طرح کی پالکی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. یہاں ایک آدمی بیٹھتا، یہاں دوسرا آدمی بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں عرف ایسا تھا، عرف ایسا معروف تھا کہ درمیان میں ایک سواری پہ ہونے کے باوجود درمیان میں اچھا خاصا فاصلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے تھے، اور ان بچوں کی وجہ سے کوئی نامحرم کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن عرف میں اس کو بے پردگی کے خلاف سمجھا بھی نہیں جاتا تھا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا مدار عرف پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب شرعی طور پر وہ عرف قابل قبول ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو سمجھے، اب عرف میں میں یہ بات اس لیے بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اس کو ذرا سمجھیں. عرف میں ادب اور چیز ہے، عرف میں ہر علاقے کا ادب اور ہوتا ہے. بطور مثال آپ ترکی میں چلے جائیں، وہاں لوگوں کے ملنے کا انداز اور ہے. آپ کوئٹہ میں چلے جائیں، وہاں لوگوں کے ملنے کا انداز اور ہے. آپ کراچی میں آ جائیں، وہاں ملنے کا انداز اور ہے. ہمارے استاد جی نے واقعہ سنایا، بڑا مزے کا واقعہ مجھے یاد آیا. فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک میمن اور ایک خان صاحب کی دوستی تھی. میمن اور خان صاحب جو تھے وہ آپس میں دوست تھے، کاروبار کرتے تھے اکٹھا. تو خان صاحب جو ہے وہ کراچی میں آئے، اور میمن نے ان کی دعوت کی، تو ان کے سامنے کھانا رکھا. تو کھانے میں انہوں نے 8-10 روٹی رکھی، اور 2-3 پلیٹ سالن رکھا. تو خان صاحب سب کھا گئے. کہا کہ یہ تھوڑا سا کھانا تم نے مجھے دیا. تو میمن صاحب کہنا بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو نا، تو جب ایسا معاملہ ہے. اب میمن بچارا تو چائے پیٹر کھانے والا ہے، ان کے پاس مہمان آ جائے تو وہ کولڈ ڈرنک پلا کے سائڈ پہ کر دے، وہ کھانا تھوڑی کھلاتے ہیں. اس نے تو اپنی بساط سے بہت اوپر کا کر دیا تھا. چلو جی، معاملہ ہو گیا. جب میمن خان صاحب کے پاس گیا، تو خان صاحب نے 2 بکرے گرائے. 2 بکرے گرائے اور ان کو بھونا، اور بھوننے کے بعد میمن کے سامنے رکھا. کہ یہ دونوں کھاؤ، اور خبردار جو بسم اللہ پڑھا. تو اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ عرف میں ادب اور آداب ہر چیز کے الگ ہوتے ہیں. چنانچہ ہمارے عرف میں قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ اس کو اس لحاظ سے ٹریٹ کیا جائے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور ادب کی کوئی حد نہیں ہوتی. لہٰذا یہ جو آپ نے سوال کیا کہ شرعی اعتبار سے کیا، تو شرعی اعتبار سے وہی ہے کہ جو ادب جس علاقے میں معروف ہے، آپ اس کے حساب سے چلیں. پاکستان میں یہ ادب ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی جاؤ آپ کو وہی ادب کرنا ہے. عرب میں یہ ادب ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی جاؤ آپ کو اسی طریقے سے کرنا لازم ہے. لہذا عرف کا اعتبار ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں عرف یہ تھا ہی نہیں کہ کتاب اللہ کو اس طریقے سے معاملہ کرنا ہے. وہ کسی دوسری جگہ پر رکھنا چاہیں رکھ سکتے تھے. چنانچہ بعض حضرات نے یہ تعویل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ کا مطلب ہے حضرت موسیٰ نے وہ ایک طرف رکھ دی. لیکن یہ تعویل بلا وجہ کی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں عرف نہیں تھا. لہذا عرف نہیں تھا تو اس حوالے سے پریشان ہونے کی بات نہیں. چنانچہ پہلی بات کا یہ جواب ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ جو تختیاں پھینک دیں، اس کا یہ جواب ہے کہ عرف میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا.
ٹھیک ہے. دوسرا وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور بھائی کے بال کھینچنے لگے. یہ میں نے اس کا جواب میں دیا، اظہار محبت الہی کا جلال تھا کہ وہ اس بات کا دھیان نہیں رکھ سکے. دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ مرتبے میں بڑے تھے، حضرت ہارون رشتے میں بڑے تھے. تو جو مرتبے میں بڑا ہوتا ہے وہ رشتے میں بڑے کو تنبیہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بطور مثال میں میرے ایک استاد جی ہیں جو مجھ سے عمر میں 2 ماہ چھوٹے ہیں، کیونکہ میں نے تخصص تقریباً 8-10 سال کے بعد، اسپیشلائزیشن میں نے 8-10 سال کے بعد کی. تو نہیں، 12 سال کے بعد کی، اور ان کو 12 سال ہو گیا تخصص میں، میرے ساتھ فارغ ہوئے تھے. تو ظاہری بات ہے اب وہ میرے ایک درجے میں استاد ہوئے، تو وہ مجھے تنبیہ کر سکتے ہیں، حالانکہ عمر کے اعتبار سے وہ مجھ سے 1 یا 2 سال چھوٹے ہیں. تو کیا کیا ہے کہ تنبیہ کرنے کے لیے مقام ہوتا ہے، تنبیہ کرنے کے لیے عمر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو تنبیہ کرنے کے لیے مقام ہونا ضروری ہے، تنبیہ کرنے کے لیے عمر ہونا ضروری نہیں ہے. چنانچہ کوئی جوان ہے، اگر وہ کسی بوڑھے کو تنبیہ کر رہا ہے تو کر سکتا ہے، اگر بشرطے کہ وہ رتبے میں بڑا ہے. تو وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، تو یہ تنبیہ تھی، اور یہ تنبیہ میں حضرت موسیٰ کا رتبہ حضرت ہارون سے بڑا تھا، تو ان کے تنبیہ میں کوئی حرج نہیں. تو بڑے بھائی کی بیعت بھی نہیں ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے. جب اللہ رب العزت کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہتا. قال ابن تو حضرت ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، وقادوا، اور قریب تھا کہ یقتلوننی، کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، قریب تھا وہ مجھے قتل کر دیتے. لہذا آپ اس وقت جلال میں ہیں، اور آپ اس وقت جلدی مت کیجئے، کہ اس وقت ہمارا دشمن ہمارے اوپر ہنس رہا ہے، اور ہمارا دشمن ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، اور یہ نازک موقع ہے. نزاکت کے ان موقعوں پر ان باتوں کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ فلا، بس، لا، مت، تشمت، ہنسائیے، بیل اعدا، ہمارے اوپر، ہمارے دشمنوں کو، ولا تجعلنی، اور مجھے مت بنائیے، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ. میں نے ذکر کیا تھا 3 قومیں تھیں، ایک نے سامری کے پیچھے چلے، ایک حضرت ہارون کے پیچھے چلے، اور ایک الگ رہے کہ انہوں نے، حضرت ہارون کی قوم نے ان کو منع بھی کیا. تو یہ ظالم قوم ہے، یہ بھی ظالم قوم ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ مجھے ان میں سے آپ، ولا تجعلنی، آپ مجھے مت سمجھیے، مع القوم الظالمین، قوم ظالموں کے ساتھ. چنانچہ حضرت موسیٰ کا ایک طرف تو وہ غصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ دعا تھی، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرمائیے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی معاف فرمائیے. کیونکہ حضرت ہارون کا اجتہاد تھا کہ ان کو کرنے دو، حضرت موسیٰ جب واپس آئیں گے تو دیکھا جائے گا. یہ اجتہاد درست نہیں تھا، اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے یہ دعا فرمائی، رب اغفر لی، اے پروردگار مجھے معاف فرمائیے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو معاف فرمائیے، وادخلنا فی رحمتک، اور مجھے، ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل فرما دیجئے، وانت، اور آپ ہیں ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو یہ ہمارا آج کا سبق ہوا، آیت نمبر 150، آیت نمبر 151. میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے تو اس کو حل کروں، لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسی بات ہے سمجھ میں نہیں آتی تو آپ لوگ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، بار بار پوچھ سکتے ہیں، مجھے اس پوچھنے سے خوشی ہوتی ہے. سبق یہاں تک ہو گیا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ بھی تیمم کو شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر میں، 3 سے 4 منٹ کے اندر ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.